نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں اور آپ اس ہیرا اسکول کے اندر تشریف لا کر رسول کرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سماعت فرما رہے ہیں۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں، کچھ مفید باتوں کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی غرض سے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دل کے کانوں سے باتوں کو سماعت فرما کر ایک بامعنی بامقصد محفل بنانے کی آپ کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، اس وقت کی جو سچویشن ہے پوری دنیا کے اندر، تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جہاں جہالت کا سیلاب ہے وہیں پر کہیں کہیں علم کی روشنی بھی نظر آتی ہے، لیکن اگر اس بات پر توجہ دی جائے اور غور کیا جائے تو شاید ہی دنیا کے کسی بھی مذہب کا ماننے والا شخص انکار کرنے سے گریز کرے کہ بد اخلاقی کے سیلاب کے مقابلے کے اندر، آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، دنیا میں جتنے بھی دانشور ہیں وہ اپنے اپنے اعتبار سے موجودہ دور کے ایشوز پر گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آج کے دور کا مسئلہ غریبی ہے، کوئی کہتا ہے آج کے دور کا مسئلہ جہالت ہے، کوئی کہتا ہے آج کے دور کا مسئلہ سب سے بڑا سیاست کے میدان کے اندر نمائندگی کا فقدان ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے ایشوز کے بارے میں آج دنیا گفتگو کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ موجودہ دور کے اندر انسانوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور یہ سدھار آنا چاہیے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں تو دنیا کا ہر دانشور اس بات سے اتفاق رکھے گا کہ موجودہ دور کا سب سے بڑا مسئلہ بد اخلاقی ہے، عریانیت ہے، فحاشی ہے، آوارہ گردی ہے۔ اس لیے کہ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ آج کے دور کے اندر انسان کو شیطان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ انسان جس کے سر پر پروردگار نے تاج کرامت رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، آج دنیا میں آپ گوشت پوشت سے بنا ہوا ایک انسان تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کہیں سے بھی اس کی زندگی سے انسانیت ٹپکتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آج کے دور کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ انسان کو صحیح انسان بنایا جائے۔ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا ماضی کی طرف لے چلوں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انسان بنانے میں گزارا۔ آپ ذرا سوچیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
बासत के बाद लोगों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन उससे पहले की ज़िंदगी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देखें तो वो 40 साला ज़िंदगी जो लोगों के दरमियान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी, और प्रैक्टिकल अपनी लाइफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंदाज़े ज़िंदगी से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने ज़िंदगी के उसूल व ज़वाबित से जो चीज़ लोगों के सामने पेश की और जिस तरीक़े से लोगों की ज़िंदगी में इनकलाब पैदा किया, तो अगर ये मैं कहूँ तो गलत न होगा कि इंसान को इंसान बनाना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। मुसलमान बनाना तो आसान है, इंसान बनाना आसान नहीं। रसूल आज़म ने इंसान बनाने के लिए 40 साल लगाए और मुसलमान बनाने में सिर्फ 23 साल लगे। 40 साल लगे इंसान को इंसान बनाने के अंदर। आज का इंसान जानता ही नहीं कि उसके अंदर है क्या। आज का इंसान इंसानियत के सबक से बिल्कुल नाआशना है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या ही खूब कहने वाले ने कहा, जो राह पर न थे रसूल आज़म ने उनको हादी बना दिया। जो खुद राह पे न थे उनको रसूल आज़म ने हादी बना दिया। किस तरीक़े से पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संवारा और ज़िंदगी में इनकलाब पैदा किया। आइए मैं एक दो वाक़यात के ज़रिए आपको समझाऊं और फिर ये बताने की कोशिश करूं कि दौरे हाजिर के अंदर हम अपनी औलाद को भी नहीं संवार पा रहे हैं, अपने मोहल्ले को नहीं संवार पा रहे हैं, अपने मुआशरे को नहीं संवार पा रहे हैं, अपने इलाके को नहीं संवार पा रहे हैं, रिश्तेदार को नहीं संवार पा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि तन्हा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो इनकलाब पैदा किया था उसके असरात आज तक पूरी दुनिया के अंदर पाए जा रहे हैं और मौजूद हैं। उस चीज़ को समझना आज के दौर में बेपनाह ज़रूरी है। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ एक मस्जिद के इमाम या दरसगाह के मुहद्दिस या मुफ़क्किर या फ़क़ीह या जो है मुदर्रिस ही नहीं थे, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हम्मा जहश शख्सियत थी। कोई भी मैदान हो, पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर एक नुमाइंदा शख्सियत की हैसियत से नुमाया तौर पर नज़र आते हैं। दुनिया में इस्लाह करने वाला अगर कोई आता है तो उसकी सिचुएशन जुदा होती है, उसकी इस्लाह का दायरा कार जुदा होता है। एक इकोनॉमिस्ट आएगा, अगर वो इस्लाह करना चाहेगा तो इकोनॉमी की फील्ड के अंदर इस्लाह करेगा। अगर एक तालीमी मैदान का एक्सपर्ट आएगा तो तालीमी मैदान में जो कमी होगी उसे दूर करने की कोशिश करेगा। एक सियासतदान आएगा तो सियासत के मैदान के अंदर जो तकलीफ़ होगी या गलतियाँ होंगी उसकी इस्लाह की कोशिश करेगा। एक जो है जर्नल आएगा, एक कमांडर आएगा तो वो मैदान जंग के अंदर या फ़ौज के अंदर जो भी अबतरी नज़र आएगी या खामियां नज़र आएंगी उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेगा। एक जज आएगा तो कानून के अंदर कोई इस्लाह की ज़रूरत होगी तो वो करेगा। दुनिया में ऐसा वाहिद कोई ऐसा शख्स आप मुझे बता दो जो हर शोबे की इस्लाह करता हो। अगर कोई है तो वो सिर्फ मदीने के ताजदार हैं, जो जंग के मैदान में भी इस्लाह कर रहे हैं, कानून के मैदान में भी इस्लाह कर रहे हैं, मुआशियत के मैदान में भी इस्लाह कर रहे हैं, इबादत के मामले में भी ऐसा इस्लाह करते हुए नज़र आते हैं। दुनिया में वाहिद मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह शख्सियत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर इंसानों को इंसान बनाने के लिए तशरीफ़ लाए थे। इंसान के अंदर इंसानियत तो मौजूद है, लेकिन इस इंसानियत को जगाए कौन, इसे बेदार कौन करे, इस छुपे हुए ख़जाने को निकाले कौन। आज के दौर का इंसान ज़मीन के अंदर छुपा हुआ ख़जाना तो दरियाफ्त कर सकता है, लेकिन अपने अंदर छुपे हुए ख़जाने को दरियाफ्त नहीं कर पाता। एक इंसान में कितना ख़जाना मौजूद है, एक इंसान के अंदर कितनी खूबियाँ मौजूद हैं, आप ज़रा देखें और समझने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर। बहुत सारे दानिश्वरों ने ये कहा है कि इंसान की जो सिचुएशन है वो दो चीज़ों से है, रूह और जिस्म। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं
کہ لوگ کہتے ہیں کہ عادات بدل سکتی ہیں، لیکن کچھ مفکرین کا قول یہ ہے کہ عادات نہیں بدلتی، جس طریقے سے جسم کی رنگت نہیں بدل سکتی، آنکھ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں رکھی جا سکتی، کان ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نہیں رکھا جا سکتا، ایسے ہی عادتیں نہیں بدل سکتی۔ اسی طریقے سے انسان کی پوزیشن رہتی ہے، جیسے جسم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ایسے عادتوں میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ اکبر، امام غزالی نے اس سے اختلاف کیا اور فرمایا نہیں، اگر مربی اچھا ہو تو یہ عادتیں بدل سکتی ہیں، اگر تربیت کرنے والا اچھا ہو تو انقلاب آ سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مربی کوئی صحیح ملنا چاہیے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی عظیم مربی کا نام ہے جنہوں نے اس طریقے سے سنوارا کہ دنیا کی آج کی بڑی سی بڑی یونیورسٹی صدیق اکبر جیسا اسٹوڈنٹ تیار نہیں کر سکتی، فاروق اعظم جیسا اسٹوڈنٹ تیار نہیں کر سکتی۔ یہ انقلاب کس نے پیدا کیا؟ یہ مدینے کے تاجدار مربی اعظم، محسن اعظم، مصلح اعظم اور داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں حیران ہوں یا اللہ، حضور کی اصلاح کا اثر آج بھی انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے انسانوں کی زندگی کے اندر اتنا انقلاب پیدا کیا؟ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، انقلاب باہر پیدا نہیں ہوتا، انقلاب پہلے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اندر انقلاب پیدا نہیں ہوا تو باہر کے انقلابات کوئی اثر نہیں رکھتے۔ پہلے اندر کا انقلاب پیدا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر پہلے نہیں سنوارا، پہلے باطن سنوارا، ساری محنت دل پر کی، ساری محنت احساسات پر کی، ساری محنت اخلاق پر کی۔ آئیے میں آپ کو مختصر میں ایک جملے میں، علماء شاید بہت محظوظ ہوں، تربیت کسے کہتے ہیں، تربیت کسے کہتے ہیں، اس کو میں 2 جملے کے اندر سمجھا دوں، اور اگر یہی بات سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آج بہت بڑا سبق لے کر کے اٹھیں گے۔ مائیں بھی سنیں، بہنیں بھی سنیں اور آپ حضرات بھی سنیں۔ تربیت کہتے ہیں کمی کو دور کر کے کمال پیدا کرنا، یہ ہے تربیت۔ صرف کمی کو دور کرنا یہ تربیت نہیں ہے، کمی کو دور بھی کرو اور کمال پیدا بھی کرو۔ حضور ایسے مربی تھے کہ کمیوں کو دور بھی کیا اور کمال کو پیدا بھی کیا۔ آئیے میں فاروق اعظم کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ایک قافلہ لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ حج سے واپسی پر ایک مقام پر آپ رکنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب وہاں قافلہ رکتا ہے تو فاروق اعظم آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا امیر المؤمنین کیا بات ہے، یہاں پہنچ کر کے آپ نے رونا شروع کر دیا، کوئی خاص بات، کوئی خاص وجہ؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں ہاں، ایک بہت بڑی تاریخ ہے اس جگہ کے سلسلے میں۔ عمر تو وہی ہے جو پہلے تھا، لیکن کس چیز نے عمر کو مقام دے دیا، مرتبہ دے دیا؟ فرماتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے والد مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتے تھے تو 4 اونٹ بھی مجھ سے سنبھلے نہیں جاتے تھے، لیکن مدینے کے تاجدار نے ایسی تربیت فرمائی کہ آج 22 لاکھ مربع میل پر عمر کی حکومت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے تربیت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم نے اس طریقے سے نکھارا اور اندر کو چینج کیا، احساسات کو چینج کیا۔ اگر میں ایک اور جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تو شاید آپ کے قلب کے اندر کافی روشنی پیدا ہوگی۔ یاد رکھیں حضور نظام بدلنے نہیں آئے تھے، مزاج بدلنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضور نے مزاج بدلا لوگوں کا، حضور نے نظام نہیں بدلا بلکہ مزاج بدلا، اور جب مزاج بدل جاتا ہے تو نظام تو خود بخود بدل جاتا ہے۔ آج نظام باہر کا ہے، اندر انسان ویسا ہی ہے۔ اندر کے انسان کی سچویشن کا اگر جائزہ لیا جائے تو انسانیت نظر نہیں آئے گی۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج کے دور میں راستے پر اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ ویڈیو بناتے ہیں ایکسیڈنٹ کے زخم
जख्मी को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने की फिक्र नहीं होती, क्या हाल हो चुका है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ तो गलत होगा, इंसानियत दम तोड़ती नजर आ रही है। अब तो बीमारों को पूछने के लिए भी और मिजाज पुरसिश के लिए भी इंसान जाता है तो दिखावे के लिए जाता है, खाना पूरी के लिए जाता है। जनाजे में शिरकत भी खाना पूरी के लिए होती है। इल्ला माशाअल्लाह, आप ज़रा सोचो हम कहाँ से कहाँ चले गए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर से इनकलाब पैदा फरमाया। हम लोग भी तकरीर करते हैं, उलमा भी खिताबात फरमाते हैं, दाइयाने दीन भी खिताबात फरमाते हैं, चेंजिंग क्यों पैदा नहीं होती। और आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद बाबरकत से इनकलाब कैसे पैदा हुआ। मैं 3 वाक़यात आपकी समाअतों के हवाले करूंगा और फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये समझाने में मैं कामयाब हो सकूं कि इनकलाब किस तरीके से पैदा होता है, तब्दीलियां किस तरीके से पैदा होती हैं। अल्लाह अकबर। एक नन्हा सा बच्चा अपनी माँ के जिस्म के ऊपर फटे हुए लिबास को देखकर परेशान हो जाता है, गमगीन हो जाता है। माँ से कहता है, माँ तेरा हाल मुझसे नहीं देखा जाता, अगर तू इजाज़त दे तो मैं चचा के पास जाऊं और जाकर के तेरे लिए लिबास लेकर के आऊं। माँ ने इजाज़त दी, बच्चा गया अपने चचा के पास। ये मक्का मुकर्रमा का ज़माना है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हो चुकी है, दावत दीन का सिलसिला शुरू हो चुका है। वो बच्चा जब अपने चचा के पास गया और चचा से जब कहता है, माँ की सिचुएशन बड़ी ख़राब है, जिस्म पर फटे हुए लिबास हैं, मैं अपनी माँ के जिस्म पर फटा हुआ लिबास नहीं देख पा रहा हूँ, आप लिबास का इंतज़ाम कर दें ताकि मेरी वालिदा अपने जिस्म पर मुकम्मल लिबास से बेतन कर सकें। अल्लाह अकबर। मजाक के अंदाज में उसके चचा ने कहा, देखो वहाँ मोहम्मद बैठे हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ जाओ उनसे जाकर के कहो। ये उस तरफ इशारा करने की वजह क्या थी? वजह सबसे बड़ी ये थी कि हुजूर से किसी का गम देखा ही नहीं जाता था और ये खुद दुश्मन कहा करते थे, दुश्मन भेज रहा है, जा जा वहाँ जा, देख हुजूर बैठे हुए हैं, वो शायद तेरा कोई मसला हल कर दें। वो हुजूर के पास जाने की बजाय सीधा पहुँचता है अपनी माँ के पास और माँ से कहता है, माँ ने देखा अपने बेटे के चेहरे को उतरा हुआ तो बरजस्ता अपने बेटे से माँ ने फरमाया, बेटे तेरा चेहरा उतरा हुआ देख रही हूँ, क्या बात है? तो बेटे ने कहा, माँ क्या बताऊँ, गया था चचा के पास तेरे लिए लिबास लेने के लिए, लेकिन चचा ने तो मोहम्मद की तरफ मुझे भेज दिया। अल्लाह अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने कहा, बेटे तू उसकी बात पे अमल न करना। बेटे ने कहा, माँ भेजा ही है तो जाकर ज़रा देखूँ तो सही। तो माँ ने सख्ती से फरमाया, तुझे मालूम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नए दीन की दावत देते हैं, जो उनकी बात सुनता है वो उनका हो जाता है, जो उनसे कलाम करता है उनके कलाम को सुनकर उस पर जादू चल जाता है, मत जाना बेटे वरना तो उनका हो जाएगा। बच्चे ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, माँ मैंने पूरी ज़िंदगी असनाम परस्ती के अंदर गुजारी है और तेरी तरबियत का असर मुझ पर इतना सस्ता नहीं है कि तेरी तरबियत का असर ख़त्म हो जाए। माँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जादू मुझ पर नहीं चलेगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तू इतना पुख्ता है तो चला जा। वो पहुँचता है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते हैं, जिसमें मुबारक पर चादर सरकार ओढ़े हुए थे। वो बच्चा पहुँचता है और सीधा पहुँच के कहता है, देखिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी दावत कबूल नहीं करूँगा, आपका दीन कबूल नहीं करूँगा, आपकी बात नहीं मानूँगा। तो सरकार मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, बता तो सही बच्चे तो आया क्यों है? तो बच्चे ने जवाब में कहा, मेरी माँ के जिस्म पर पहनने के लिए लिबास मुकम्मल नहीं है, मैं उनके लिए लिबास लेने के लिए आया हूँ। आकाए करीम ने अपनी चादर उतारी और चादर उतार कर उस शख्स उस बच्चे को दे दिया। वो जवानी की दहलीज पर पहुँच चुका था। वो चादर लेता है, माँ के पास पहुँचता है। माँ कहती है, तेरा चेहरा बिल्कुल बदला हुआ नजर आता है, कहीं मोहम्मद का जादू तुझ पर तो नहीं चल गया? कहा, नहीं नहीं माँ, मोहम्मद ने कुछ कहा तुझसे? कहा, कुछ भी नहीं, खाली मुझसे इतना पूछा बच्चे आया क्यों है। मैंने जब तेरी परेशानी का जिक्र किया, उन्होंने अपनी चादर उतार करके मुझे फौरन तेरे लिए अता फरमा दी। माँ ने चादर पहनी और कहा, जिसका इस हद तक अखलाक बुलंदो बाला हो वो जादूगर नहीं हो सकता, वो नबी ही हो सकता है। और उसने कलेमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। आज हमारी ज़िंदगी से अखलाक छलकते हैं, ज़बान पर अखलाक की बात है, ज़िंदगी में दूर तक नज़र नहीं आएगा।
ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جب تک کہ ہماری قلبی کیفیت کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہوگا اور ہمارا ظاہر اس کا گواہ بنتا ہوا نظر نہیں آئے گا، انقلاب نہیں آ سکتا، اخلاقی انقلاب نہیں آ سکتا، تبدیلیاں پیدا نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ضابطے بتائے۔ ہمارا حال تو اتنا برا ہے کہ غریبوں سے ملتے ہیں تو ٹیڑھا منہ کر کے اور امیروں سے ملتے ہیں تو مسکرا کر۔ اخلاق اس کا نام نہیں ہے، اخلاق بہت الگ چیز کا نام ہے۔ اخلاق اسے کہتے ہیں کہ جس کسی کے سامنے بھی تمہارا رویہ ہو، اس میں تمہیں کوئی جبر کرنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہ تمہاری فطرت میں اس طرح سے رچا بسا ہو کہ ہر ایک کے ساتھ مسکرا کر ملنا یہ تمہاری عادت ہو۔ لیکن ہماری یہ عادت ہے کہاں؟ ہم تو امیروں کے جنازے پہ شریک ہوتے ہیں، غریبوں کو کاندھا دینا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کے ذریعے اور اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کا دل جیتا ہے۔ میں آج سفر میں آتے ہوئے مطالعہ کر رہا تھا، میری عقل دنگ رہ گئی۔ اللہ اکبر! جس کی اصلاح کا اثر 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی ختم نہ ہوا ہو، اس کا کردار کتنا عظیم ہوگا، اس کے اخلاق کتنے عظیم ہوں گے۔ اور آج صدیاں گزر گئیں، حضور پر لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا، اور کائنات میں کسی پر اتنا نہیں لکھا گیا جتنا مدینے کے تاجدار پر لکھا گیا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آؤ ایک دوسرا واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں ذرا سمجھو۔ آپ اگر سمجھتے ہوں کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اس کے ذریعے ہی آپ انقلاب لا سکتے ہیں، تو میں آپ کو تاریخ کے ناقابل تردید حوالوں کے ذریعے یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب پیدا کیا، عبادات کا دخل ضرور تھا، لیکن سب سے زیادہ محسن انسانیت کے اخلاق کا دخل تھا۔ آپ دیکھیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ایک بڑھیا سامان لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کسی کا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی میرا سامان اٹھائے۔ نبی آخر الزماں ہے، جن کا ایک قدم فرش پر، دوسرا قدم عرش پر، لا مکان کے مکی ہوئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، محبوب رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس بڑھیا سے کہتے ہیں مائی یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ کہا اس لیے بیٹھی ہوں کہ مجھے میرے گھر تک کوئی سامان اٹھا کر کے پہنچا دے۔ سرکار پہلے تو وہ خود اٹھا کر کے، اس نے کہا کہ میرے کاندھے پر رکھ دو یہ وزن اٹھا کر کے تاکہ میں خود لے کر کے چلوں۔ سرکار نے اٹھایا تو دیکھا بہت وزن تھا، بڑھیا کو دیکھا اور وزن کو دیکھا تو کہا مائی تو رہنے دے، میں ہی اٹھا کر تیرے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ سرکار نے اسے اپنے کاندھے پر اٹھایا، چلنے لگی۔ مائی تو اپنا یہاں علاقہ چھوڑ کر کیوں جا رہی ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم یہاں محمد نام کا ایک جادوگر ہے معاذ اللہ، جس کی باتوں کا اثر انسان کی زندگی پر اتنا ہوتا ہے، جو اس کی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ میں اپنا آبائی دین چھوڑنا نہیں چاہتی، میں اس کے جادو سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہوں۔ سرکار سن رہے ہیں۔ آپ اور ہمارے جیسا کوئی شخص ہوتا اور ہمارے ہی حوالے سے کوئی اس قسم کی دوسری بات اگر کوئی کہتا تو ہم اس کا سامان پٹکتے، چل بھاگ، تیرے لیے تو میں احسان کر رہا ہوں۔ لیکن یہ محسن انسانیت تھے، یہ پیغمبر اعظم تھے، جن کے اخلاق کے حوالے سے قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وہ زندگیاں بدلنا چاہتے تھے، انہوں نے اقوال سے بھی انقلاب پیدا کیا، لیکن سب سے زیادہ اخلاق سے انقلاب پیدا کیا، سب سے زیادہ کردار سے انقلاب پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں رسول اعظم کچھ نہیں کہتے، سامان اٹھا کر کے چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ جب اس بڑھیا کی منزل آ گئی تو بڑھیا نے کہا میرا سامان اتار دے، میری منزل آ گئی۔ سرکار نے اتار کے رکھ دیا۔ اس کے بعد بڑھیا کہتی ہے سنو، بہت بڑا احسان تم نے مجھ پر کیا ہے، میں اس کا بدلہ تو تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، البتہ میں ضرور اتنا کہوں گی کہ سنو، محمد کی بات نہ سننا، ان کی باتوں میں بڑا اثر ہے، میں تم سے ان سے بچنے کے حوالے سے کہتی ہوں، تم ان سے بچتے رہنا۔ ہاں لیکن ایک بات میں تم سے ضرور کہوں گی، ذرا اپنا نام تو بتا دو، اس لیے کہ میں کہہ سکوں کہ مکے کے اندر بھی ایسے نوجوان ہیں جو بوڑھی عورتوں کا خیال کرتے ہیں۔ پیغمبر
پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں جس محمد سے تو بھاگتی تھی وہی محمد تیرے سامنے موجود ہے. اس نے کہا اگر تم ہی وہی ہو تو تمہارا اخلاق بتا رہا ہے کہ تم سچے نبی ہو, مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل کر. یہ ہے. کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہیں ہمارے اخلاق؟ آپ ذرا سوچو, ہماری زندگیاں اگر نوافل کی کثرت میں گزرتی ہیں اور صائم الدہر بن کر کے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں, لیکن اگر ہمارا کردار اور اخلاق اسلام اور پیغمبر اسلام کے قانون کے مطابق نہیں تو ہم قطعی طور پر کوئی دنیا کے اندر انقلاب پیدا نہیں کر سکتے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق والا قائم اللیل اور صائم النہار کے درجے کو پا لیتا ہے. یعنی جو پوری رات نماز پڑھتا ہو, عبادت کرتا ہو اور پورا دن روزہ رکھتا ہو, اگر کسی کے اخلاق اچھے ہوں تو وہ انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. اب دیکھیے, ایک تو کردار سے حضور نے انقلاب پیدا کیا, ایک اقوال سے حضور نے انقلاب پیدا کیا. جب دنیا نے حضور کی زندگی کو دیکھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کا جائزہ لیا, پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین اخلاق کا مطالعہ کیا, تو دنیا نے سمجھ لیا یہ سچے ہیں. اور اللہ اکبر, ایک سب سے بڑی بات بتاؤں, زندگی رہی تو پھر میں کبھی صرف اسی ایک چیز پر, اخلاق کا پہلا اصول کیا ہے, جب اس پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو انشاءاللہ آیات اتنی پیش کروں گا کہ آپ خود انشاءاللہ العظیم محظوظ ہوں گے. اخلاق کا پہلا اصول ہے اللہ کی رضا. کوئی غرض نہیں, کوئی بھی لالچ نہیں. ہم اس سے اچھی طریقے سے پیش آتے, مولا تو راضی ہو جا, اور کوئی غرض ہی نہیں. اور حضور نے یہ اخلاق اپنی بیٹی کو اس طریقے سے پلا دیا تھا کہ 3 بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بعد جب انہوں نے جزاک اللہ کہا تو برجستہ کہتی ہیں, قرآن کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے عوض کے اندر انسان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا. بڑی معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت اور بڑی معذرت کے ساتھ, ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کسی غریب کو ہم نے آٹو رکشہ دلا دیا اور اس کا گزر بسر اس سے ہو رہا ہے, اپنے ذاتی صاف پیسے میں سے نہیں, تھوڑا سا میں تھوڑی ضرب لگا رہا ہوں, آپریشن کر رہا ہوں, ذاتی پیسے میں سے نہیں, صاف پیسے میں سے نہیں, زکوٰۃ کے پیسے سے ہم نے اگر کسی کو آٹو رکشہ دلا دیا جس سے اس کا گزر بسر چل رہا ہے, رات کو 2 بجے ہمیں میڈیکل اسٹور سے دوائی کی حاجت ہوئی, بیٹا بازو کے کمرے میں سو رہا ہے, نہیں اٹھائیں گے. اس انسان کو یاد کریں گے جس پر ہم نے احسان کیا, رات 2 بجے اسے فون کر کے اٹھائیں گے, ذرا بیٹا دوائی لے کر کے آ. یہ ہماری پوزیشن ہے. ہم نے ہر احسان کا بدلہ زمین کے اوپر لینا چاہا, ہم نے جہاں بھی اخلاق کا مظاہرہ کیا کیش اس کا لینا چاہا, لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم تھا. حضور نے کبھی بھی احسان کا بدلہ دنیا کے اندر کسی سے لیا ہی نہیں, بلکہ احسان کا صلہ مانگا تو صرف اپنے رب قدیر جل, اور صلہ بھی نہیں بلکہ یہی کہتے رہے مولا بس تو راضی ہو جا, یہی میری زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے. حالانکہ وہ تو اتنا راضی کہ وہ خود ہی حضور کی رضا چاہتا ہے, وہ خود ہی حضور کی رضا چاہتا ہے. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. خلق اور خلق, اخلاق کسے کہتے ہیں؟ جو نظر آئے اسے خلق کہتے ہیں, جو محسوس کیا جائے اسے خلق کہتے ہیں. چہرہ نظر آتا ہے, آنکھیں نظر آتی ہیں, لیکن سچ بولنا نظر نہیں آتا, محسوس کیا جاتا ہے. ریاکاری سے بری ہونا
محسوس کیا جاتا ہے، اخلاص نظر آتا ہے، سچائی نظر آتی ہے، سچائی محسوس کی جاتی ہے، اخلاص محسوس کیا جاتا ہے، وعدہ وفا محسوس کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں محسوس کرنے والی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری بہنیں توجہ فرمائیں، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ لک سنوارنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ بہت زیادہ کیریکٹر سنوارنے کی تعلیم دی، اخلاق سنوارنے کی تعلیم دی۔ اور یہ میرا جملہ ذہن میں محفوظ کر لو، اگر اخلاق میں کمی ہے تو علم پوری نہیں کر سکتا۔ اخلاق میں اگر کمی ہے تو علم پوری نہیں کر سکتا، لیکن اگر علم میں کمی ہے تو اخلاق ضرور پوری کر دے گا، ضرور پوری کر دے گا۔ اسے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول کے ذریعے، اقوال کے ذریعے انسانوں کو سنوارا، اخلاق ان کے درست فرمائے۔ کتنا پیارا ارشاد ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مومن کا ایمان مکمل ہو گیا، کامل ترین ایمان والا وہ مومن ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق سب سے اچھے، وہ کامل ترین مومن ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنا بیہیویئر چینج کرو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی زندگی کو سنوارو، اپنے اخلاق کو درست کرو۔ دنیا نے من بنا لیا ہے انسان کو شیطان سے بھی نیچے لے جایا جائے، اس لیے آج فحاشی عام ہو رہی ہے، عریانیت عام ہو رہی ہے، بے حیائیاں عام ہو رہی ہیں، بد اخلاقیاں عام ہو رہی ہیں، بد کرداری عام ہو رہی ہے۔ جو لطیفہ بولنے والا سب سے زیادہ گندی باتیں کرتا ہے، لوگ اس کو سب سے زیادہ سنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حالات کتنی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں ضرورت ہے اخلاقی انقلاب پیدا کیا جائے، اپنے سے شروع کیا جائے۔ حضور کہتے کم تھے، کرتے زیادہ تھے، اور سرکار نے کیسا انقلاب پیدا فرمایا۔ آئیے آپ سماعت فرمائیں تاکہ محسوس بھی ہو سکے اور کچھ اپنی چینجز کے بارے میں ہم غور بھی کر سکیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، چونکہ میری بہنیں بھی موجود ہیں اس لیے یہ واقعہ ان کو بڑا مفید ان کے لیے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ سرکار سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو عبادت بہت کرتی ہے، بہت عبادت کرتی ہے، بے پناہ عبادت کرتی ہے، لیکن اس کی زبان اتنی کڑوی ہے، اتنی کڑوی ہے کہ اس کی زبان سے لوگوں کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ عورت عبادت بہت کرتی ہے۔ اور ایک عورت ہے جو عبادت کم کرتی ہے، 5 وقتہ نماز پڑھ لی، تھوڑا سا کبھی تلاوت تھوڑی سی کر لی، کوئی زیادہ عبادت نہیں کرتی، لیکن اس کی زبان اتنی اچھی ہے کہ ہر کوئی اس سے بات کر کے اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ میرے آقا یہ بتائیں، عبادت گزار عورت اور کم عبادت گزار، یہ دونوں عورتوں میں جس کی زبان کڑوی ہے وہ اچھی ہے یا جس کی زبان میٹھی ہے وہ اچھی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جو عبادت بھلے کم کرتی ہو لیکن زبان سے کسی کو نہیں دکھاتی، وہ عورت اس عبادت گزار سے افضل ہے، افضل ہے۔ اخلاق درست کرو اپنے۔ آج اخلاقی گراوٹ کا حال یہ ہے کہ جو ماں کل تک اپنی بچیوں کے سامنے کچھ باتیں پردے میں بھی کہنے میں شرم محسوس کرتی تھیں، آج میں ماں بیٹی بیٹھ کر کے وہ سارے مناظر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اب حیا کی دیوار ٹوٹ چکی ہے اور بے حیائی کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ دنیا نے من بنا لیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ تھا یا نہ تھا، لیکن اخلاق کی دولت سب سے بڑی تھی۔
چھین لو ان سے یہ دولت تاکہ ان کی پہچان ختم ہو جائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری گلی کوچوں کا حال یہ ہے کہ ہماری صبح ہوتی ہے تو جھگڑوں سے اور رات ہوتی ہے تو جھگڑوں سے۔ بڑی عجیب سچویشن ہو چکی ہے۔ چینج کرو اپنی زندگی کو، چینج کرو اپنی لائف کو۔ اب ایک آخری اخلاقی دستور آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بس اب جو حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اسے سنیں۔ حالانکہ قرآنی اخلاق پر اگر میں گفتگو کروں تو اس کے لیے بھی کافی لمبا وقت درکار ہے، لیکن میں آج اس طرف جانے کی بجائے میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ اخلاق کے سلسلے میں ایک احساس آپ کے اندر پیدا کر سکوں اور اس کی قیمت آپ کو بتا سکوں۔ جانتے ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دے۔ جیسی صحبت ویسا سوال۔ اعلیٰ صحبت میں بیٹھے تھے تو اعلیٰ سوال کر رہے ہیں۔ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیں کہ سرکار اعلیٰ اخلاق کیا ہے۔ حضور نے صرف 3 جملے فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، اعلیٰ اخلاق 3 چیزوں میں ہے۔ جو تمہیں محروم رکھے اسے تم عطا کرو، جو تمہیں محروم رکھے اسے تم عطا کرو، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے تم معاف کرو۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق بتائے۔ آپ ذرا سوچو، اب یہ تینوں صرف حضور نے بتائے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اس پر عمل کر کے بتایا۔ آپ ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلے ہی معاملے کو دیکھیں، جو تمہیں محروم رکھے انہیں تم عطا کرو۔ مکہ والوں نے حضور کو کتنا محروم رکھا اور حضور نے مکہ والوں کو کتنا عطا فرمایا۔ آپ ذرا دیکھیں، رسول اعظم سے رشتہ توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن مدینے کے تاجدار نے رشتہ ایسا جوڑا کہ خود ہی سے نہیں جوڑا، خدا سے بھی مصطفیٰ جان رحمت نے جوڑ دیا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ پیغمبر رحمت کو مکی کی زندگی کے اندر جتنا ستایا گیا تھا، جب فاتح مکہ بن کر میرے آقا مکے میں داخل ہوتے ہیں، سب کو یہی تھا کہ آج کوئی بچے گا نہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ وہی کر سکتا ہے۔ انقلاب صرف زبان سے نہیں آتا، کردار سے بھی آتا ہے، اپنے اقوال سے ہی نہیں آتا، اپنے افعال سے بھی آیا کرتا ہے۔ ہمیں خود کو بھی سنورنا ہوگا، کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالنا ہوگا۔ میں بہت مشکور ہوں اس پروگرام کے سلسلے میں اور بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ہماری جماعت کے عظیم عالم دین حضرت علامہ مفتی عبدالستار رضوی صاحب مدظ اللہ العالی اور منبر رسول پر جلوہ گر علماء کرام کی ایک باوقار جماعت کو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے حسین بھائی اور سنی دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کو، جنہوں نے 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دھوم دھام سے منا۔ دھوم دھام سے مراد کیا ہے؟ بہت شان کے ساتھ اور بہت اچھے پیمانے پر منانے کے سلسلے میں آج اس تقریب کے ذریعے آغاز کیا ہے۔ اور آج سے ہمیں یہی عرض کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہم آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، آپ کی تعلیم پر لبیک کہتے ہیں۔ آپ آئے ہی اس لیے تھے کہ اخلاق کو مکمل کر دیں، جس کو خود حضور نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اور 1500 سالہ جشن کے پہلے سے ہم مزاج بنا لیں، ماحول بنا لیں، سوچ بنا لیں کہ اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالیں گے۔ ہزار دنیا بے وقوف کہے،
دنیا تو ہر اچھے انسان کو بیوقوف کہتی ہے، ہر اچھے انسان کے سلسلے میں تانا کشی کرتی ہے، لیکن ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں کرنی۔ جس کے سبب سے اللہ نے دنیا بنائی اس مدینے کے تاجدار کا خیال کرنا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی سے گفتگو کرتے تو مسکرا کر گفتگو کرتے۔ ان کی بیوی نے کہا لوگ کیا کہیں گے، آپ ہنستے ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں لوگ آپ کے بارے میں کیا گمان کریں۔ فرماتے ہیں میری شریک حیات کان کھول کر کے سن لے، دنیا کیا کہے گی مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں نے تو مدینے کے تاجدار کو جیسا دیکھا ہے ویسا کر رہا ہوں۔ دنیا کی پرواہ مت کرو، اور عزت ملے گی تو مدینے کے تاجدار کے نقش قدم پر چل کر کے عزت ملے گی۔ عورتوں تم بھی سنور جاؤ، اپنے بچے کو قیمتی گیجٹ برتھ ڈے کے اندر دینے کی بجائے انہیں اچھی اخلاق دو۔ حضور سے پوچھا گیا ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ اچھے آداب اور اچھے اخلاق ہیں۔ یہ سکھاؤ، بچوں کی نوک پلک درست کرو، ان کے عادات و اطوار کو کیر کرو اور ان کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی طریقے سے اہتمام کے ساتھ، انصرام کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی یادوں کے ساتھ منانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔